بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مکمل کر لیا لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمحے کے لیے مقدر کر رکھی تھی۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے، یعنی جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں، تو ختم قرآن پاک پر یہ دو کام ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے اور آپ کے اصحاب اپنے ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں جب آپ قرآن پاک مکمل ہو جائے، یعنی جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں، تو ختم قرآن پاک پر یہ دو کام ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے اور آپ کے اصحاب اس طریقے پر ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ یہ وہ کون سے دو کام ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو یہی بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا خاص تعلق اس بابرکت مہینے کے ساتھ ہے، تو زیادہ تلاوت قرآن رمضان ہی میں کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں جو پورا سال مکمل قرآن نہیں کر پاتے یا نہیں پڑھ پاتے، لیکن رمضان میں کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی دو قرآن پاک مکمل کرتا ہے۔ جب آپ قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے پر یہ دو کام ضرور کر رہے ہیں۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی آخری سورہ یعنی سورۃ الناس پڑھ لیتے ہیں تو صدق اللہ العظیم کہہ کر قرآن پاک بند کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ختم قرآن مجید کا نہیں ہے۔ ختم قرآن مجید کا صحیح طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور صحابہ کرام کو سکھایا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن پاک مکمل فرماتے تھے تو دوبارہ آغاز کرتے ہوئے ختم قرآن فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں، ہر رات میں قرآن پاک مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں بجائے اس کے کہ تیزی کے ساتھ پورا قرآن مجید مکمل کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو مکمل کرنے کے لیے قرآن مجید کو تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس شخص کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم پڑھ لو یعنی قرآن پاک کی آخری صورت پڑھ لو تو اسے آخری آیت نہ بناؤ، یعنی یہ آخری نہ بناؤ کہ بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو اور قرآن پاک کو شروع کرو، کیونکہ اس طرح قرآن پاک کے آخر اور شروع کو جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے سورۃ الناس مکمل کی، آپ نے پڑھ لیا، تو اب آپ یہاں پر تلاوت کو ختم نہ کریں بلکہ دوبارہ سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں اور سورۃ الفاتحہ کو شروع کریں اور سورۃ الفاتحہ کو مکمل کر لیں، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی
5 آیت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الناس کے پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کو مکمل کرتے اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیت تلاوت کرنے کے بعد اپنی جگہ سے ہٹتے، یعنی دوبارہ سے آپ کو قرآن مجید شروع کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ختم قرآن پر دعا، ایک تو دعا وہ ہے جو قرآن پاک میں ختم ہونے پر آخری میں لکھی ہوئی تھی، اور آپ پڑھیں۔ اس کے بعد جو آپ کی مادری زبان ہے، جس زبان میں آپ بات چیت کرتے ہیں، اس زبان میں آپ کو دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن پاک مکمل کرتے تو سب کو جمع کر کے دعا فرماتے ہیں، یعنی یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص قرآن مجید رات میں مکمل کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو دن میں قرآن مجید مکمل کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے شام تک دعا کرتے ہیں، اور جب کوئی شخص قرآن مجید مکمل کرتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ختم قرآن پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیسی کرنی چاہیے؟ تو آپ اپنے فیملی ممبرس کو جمع کر لیں، گھر میں جو بھی بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کو جمع کر کے اور اپنے بارگاہ الہی کے سامنے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کرے، اور اپنے دلی تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے قرآن مجید بار بار مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جائز مقاصد ہو دل کے اندر ہو وہ سب چیزوں کو اللہ کے سامنے اور ہاتھ اٹھا کر گر گرا کر روئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنے گا۔ لیکن بڑے بڑے گھرانوں میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو امام صاحب کے پاس ایک پرچے لکھ کر بھجواتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے بچے نے قرآن مجید مکمل کر دیا ہے، 1 ختم کیا ہے، 2 ختم کیا ہے، اس کو بخش دیجئے، یہ قرآن پاک ختم ہو گیا، اس کو بخش دیں۔ قرآن پاک بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بخشنا ضروری ہے، لیکن بخشنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جب تک بخشیں گے نہیں تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ محترم ناظرین، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف پر جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہے۔ قرآن مجید بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ الگ بات ہے۔ تو 2 کام جو آپ کو کرنے ہیں، ایک یہ کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی قرآن پاک مکمل ہو تو دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو لازمی قبول فرماتے ہیں۔ اور ان دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد کر لیجئے گا۔ اگر باتیں اچھی لگی تو ویڈیو کو سبسکرائب اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔